نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال الله تعالى في حديثه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صلاة کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین، آج محرم الحرام کے ان مقدس لمحات میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا شیڈول ہے، ہم اپنے پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، آج بھی نعتیں ہیں زیادہ بھی محتشم سامعین حضرات، یہ محرم الحرام اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ اس کے اگر ہم پیچھے چلیں تو ہم ساری بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہر نبی کے وقت میں ہر نبی پر آزمائش اس دن آئی، لیکن جو آزمائش امت محمدیہ میں اہل بیت اطہار کے خانوادے پر آئی، اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے ہاں شہادت بیان کرنے کا ایک بڑا عجیب انداز ہے۔ امام حسین کو ہم معاذ اللہ ایک مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کئی ساتھی پکڑ کے مار رہے تھے اور ان کا پورا خاندان بڑی تکلیف میں تھا، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے اور نئی نسل کو پتہ نہیں، یہ بڑا خوفناک سا منظر بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ بالکل اس بات سے اس سے خوف محسوس کریں اور اس سے دور ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ٹی ویوں پہ آج کل جو دکھایا جاتا ہے، دور دور اندھیرے میں درخت اور پھر اس کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اور پھر بجلیاں، پتہ نہیں یہ کس قسم کے آج کل امام حسین کو یہ کس قسم کا دکھلانا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمت، عزم، حوصلے، بہادری اور صبر کی وہ مثال ہے جس سے ساری امت سبق لیتی ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے تو کربلا کے میدان میں ایمان کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ مقام رضا کے اوپر جو امتحان حضرت امام حسین نے دیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ امتحان تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت امام حسین بڑے مظلوم تھے، پانی آپ تک نہیں تھا پہنچنے دیا جا رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ پانی لب حسین کو ترس رہا۔ امام حسین نہیں تھے پانی کو ترس رہے، بلکہ پانی لب حسین کو ترس رہا تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کا نام علی تھا، جو حضرت امام حسین نے اپنے والد گرامی کے نام پہ رکھے تھے۔ 2 شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے، اصغر بھی شہید ہوئے، درمیان والے علی اوسط زندہ رہے۔ ان کو بھی بعد میں اس وقت کے حکمرانوں نے بڑی تکلیفیں دی۔ ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیں یہ جو بادشاہ ہے عبد الملک بن مروان، اس نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہیں، اس نے آپ پہ بڑے ظلم کیے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اس وقت اپنا عصا زمین پہ مارا، جتنی بیڑیاں تھیں ساری ٹوٹ کے زمین میں گر گئی۔ آپ نے فرمایا اے میرے شاگرد، تو میرا امتحان لیتا ہے، یہ تو سارے کے سارے رب تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہا، تو ہمارے اس امتحانوں میں ہمیں مذاق کرتا۔ ہم کوئی ان دنیا
دنیا دار بادشاہوں کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اپنے اس یار کی ان تکلیفوں پہ راضی ہیں، جیسے چاہے جس طرح چاہے ہم سے امتحان لیں، پھر بھی ہم اس پہ قوی ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان ہماری طرح کا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر یہ جو ایمان والوں کی یہ جو شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی پھل دے کر، کبھی پھل لے کر، کبھی دنیا دے کر، کبھی دنیا لے کر۔ تو اب بندوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو بندے کہیں کہ میں ہی لباس اللہ کو تکلیفوں واسطے، تو ایسے لوگوں جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، امام حسین نے ہمارے لیے یہ مثال قائم فرمائی۔ 21 افراد خاندان کے کربلا میں ہوں اور سارے تکلیفیں برداشت کریں، اور اپنے سارے جتنے محبین ہیں وہ بھی تکلیفیں برداشت کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا بلکہ اس کی رضا سے راضی ہے۔ اب یہ واقعہ اصل میں کیا تھا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا ہے کیا؟ اس میں بڑے راوی جھوٹے ہیں، یہ شیعہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا جو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے نا، یہ اخنف راوی ہے، اس نے اپنی طرف سے بنایا، تو پتہ نہیں کیا کیا سے اس کے اندر جڑے۔ میں آپ کو اصل واقعہ بتاؤں، اصل میں یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال، حضرت علی المرتضیٰ کا وصال ہوا، امام حسن کی حکومت آئی، آپ نے اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو حاکم بنایا، تو جسے حضرت امام حسن حاکم بنائے ہم اس سے لڑتے نہیں۔ امام حسن راضی ہیں تو ہم بھی ان کے ماننے والے بھی حضرت امام حسن کے فیصلے پہ راضی ہیں، امام حسن سے ہم نہیں لڑتے۔ کچھ بندے تھے جنہوں نے امام حسن کو جا کے مارا، انہوں نے امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، امام حسن کے چہرے پہ لاتا تھپڑ مارا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جو غلطی آپ کے باپ نے کی تھی آپ نے بھی وہی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے بہت بڑی غلطی کی، آپ نے بھی وہی کی، لہذا آپ امیر بننے کے حل نہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو زخمی کیا۔ ہم ایسے نہیں، بلکہ ہم جس طرح امام حسین کا ادب و احترام کرتے ہیں اسی طرح امام حسن کا بھی ادب و احترام۔ تو اس وقت حضرت امام حسن ہم سے صلح کی، ہم حضرت امیر معاویہ کے ان اشتہادانہ فیصلوں کے ساتھ نہیں، حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ آپ کا غلط تھا، ایک خوشامدی ٹولہ تھا آپ کے ساتھ، وہ کہتا تھا کہ یزید کو آپ نا، یزید مناسب ہے، یزید باصلاحیت ہے، آپ اسے بادشاہ مقرر فرما دیں، خلیفہ نامزد فرما دیں۔ آپ نے اسے فرمایا، لیکن آپ نے یہ ساتھ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، امام حسین، یہ تین شخصیات کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر یہ تجھے مان جائیں تو پھر حکومت کر دینا، اگر نہ مانیں تو گھر بیٹھ جائیں۔ یہ سبھی معاویہ نے فرمایا۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یہ بھی نہیں بتایا جاتا اہل بیت کون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اہل بیت 4 بندوں کی اولاد اہل بیت ہے۔ حضرت علی کے 4 بھائی ہیں، پہلے بھی میں بتاتا ہوں، حضرت علی کے 4 بھائی ہیں، چاروں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے طالب ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ کافر مرے ہیں، یہ بدر میں کافر ہی مر گئے ہیں۔ دوسرے ہیں عقیل، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تیسرے ہیں جعفر، جنگ موتا میں جارڈن میں وہ پہلے ہی شہید ہو گئے۔ چوتھے حضرت علی مرتضیٰ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، شہدائے کربلا زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ اب چوتھے 3 یہ عقیل، جعفر، علی، اور چوتھے حضرت عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ان چاروں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چاروں میری آل ہیں اور چاروں کی اولاد پہ صدقہ حرام ہے۔ ان سب کی اولاد پہ صدقہ کیا ہے؟ حرام۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کی اولاد ہیں، اور ساری اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام تھے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے آ کے علم دین حاصل کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت طہار میں سے ہونے سے
ان کو یہ الگ ان کو ایک اور فضیلت یہ حاصل تھی کہ یہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے اور وہاں سے علم دین حاصل کیا. تو بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو پاس بٹھایا کرتے تھے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمایا, حضرت عبداللہ بن زبیر کا فرمایا, یہ حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں جو مدینہ شریف میں سب سے پہلے پیدا ہوئے, جن کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کو بڑا فخر تھا. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شخصیت ہے جب یہ پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا, اے صدیق یہ اسماء کا خیمہ بڑا روشن ہے, جاؤ جا کے دیکھو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, اسے میرے پاس لے کے آؤ, میں اسے اپنی زبان سے, میں خود اسے اپنی زبان سے وہ کھجور چبا کے اور پھر اپنی زبان چسا کے میں اسے اس وقت یہ اپنا گٹھلی دوں گا. سبحان اللہ. میں اسے یہ ہم کیسے نہیں کرتے ہیں یا رسول اللہ. یہ جو آج واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو صرف نبی کریم علیہ السلام نے زبان چسائی, جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان چسا کے گڑتی عطا فرمائی. مسلم شریف کے اندر پورا باب بار بار حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسا کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گڑتی عطا فرمائی. اس وجہ سے ان کو بڑی بہادری کا تعالیٰ نے عطا فرمائی, بڑا علم عطا فرمایا. بہرحال یزید جب خلیفہ بنا, حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا. عربوں کا رواج تھا جب تک نئے کی بیعت نہ لی جاتی پرانے کی وفات چھپائی جاتی تھی. یزید نے حضرت امیر معاویہ کا وصال چھپایا اور مدینہ شریف کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ, اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ان تینوں سے زبردستی میرے بارے میں بیعت لو. ہوا یوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ حضرت امام حسین اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف میں, کیونکہ آپ امام تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ادھر ہی تھے, عبداللہ بن عمر بھی ادھر ہی تھے, عبداللہ بن عباس بھی ادھر ہی تھے. یہ باتیں کر رہے تھے. ولید بن عتبہ کا پیغام آیا کہ آپ کو اس وقت گورنر صاحب یاد کر رہے ہیں. اب ان تینوں کو تو سمجھنا ہے کہ آدھی رات کے وقت یہ کیوں ہمیں یاد کر رہے ہیں, لیکن حضرت امام حسین بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار تھے. یہ فرمانے لگے مجھے سمجھ آ گئی امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, یہ ہمیں اپنی بیعت کے لیے طلب کر رہا ہے. اس وقت یہ سب کہنے لگے ہم نے تو جانا کوئی نہیں, تو آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی نہ جائیں, یا آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آئے گا. بہرحال امام حسین نے فرمایا میں نے ضرور جانا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے ساتھ 14 افراد کیے. یہ 14 افراد باہر رہیں گے, آپ اندر جانا. اگر وہ آپ سے برے طریقے سے پیش آئے تو آپ نے ذرا بلند آواز سے بول دیں تو یہ 14 افراد اندر آ جائیں گے, یہ ان کو پھر خود ہی ان سے مقابلہ کر لیں گے. آپ تشریف لے گئے. جاتے ہی ولید بن عتبہ نے کہا یہ معاملہ ہے, حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گئے, مجھے حکم ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم میری بیعت لے کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو, لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہو کہ امام حسین نے یزید کے لیے بیعت کر لی ہے, تو تم کیوں نہیں کرتے؟ ایک فاسق و فاجر آدمی کے لیے میں بیعت کر لوں؟ میں عام آدمی نہیں ہوں, اس طرح بیعت نہیں کروں گا اندھیرے میں. تم مجمع لگاؤ میں سب کے سامنے اس کے بارے میں اعلان کروں گا, میں اس طرح بیعت کرنے والا نہیں ہوں. ولید بن عتبہ نے بیعت کے بارے میں نرم دل رکھتا تھا. اس نے عرض کی, اس نے کہا کہ جناب میرے لیے تو بس اتنا ہی حکم تھا, میں اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وہاں ایک بڑا خبیث شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے عبد الملک بن مروان. اس کی ہسٹری میں نے پہلے جمعے پہ سنائی ہے. یہ بڑا عجیب شخص تھا. یہ ولید کو کہنے لگا کہ ابھی بیعت لے لو, نہیں تو امام حسین تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی اور فرمانے لگے ابن مرجانہ تو میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, تو حسین سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ سامنے آ, مجھ سے مقابلہ کر. یہ بندہ پھر سامنے نہیں آیا. آپ بہرحال واپس تشریف لائے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا کیا ہونا چاہیے. سارے ساتھی کہنے لگے کہ حالات سازگار نہیں ہیں, ہمیں مشورہ کرنا چاہیے, ہمیں مکے بندے بھیجنے چاہیے, ہمیں کوفہ بندے بھیجنے چاہیے, ہمیں ادھر سے احوال پتہ کرنے چاہیے, ہمیں اس طرح کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن امام حسین نے فرمایا میں اس طرح حالات کے رحم و کرم پہ نہیں رہوں گا. اگر میں
اسی طرح مدینہ شریف رہا، حالات کے کنٹرول ہونے کا انتظار کرتا رہا، وہ مجھے جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ شریف کے اندر خون خرابہ ہوگا، میری وجہ سے مدینہ شریف کے اندر خون خرابہ ہو، میں یہ نہیں چاہتا، میں صبح یہاں سے پوچھ کروں گا۔ حضرت امام حسین نے وہاں سے پوچھ فرمایا، تکبیر، اللہ اکبر، میری رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ آباد۔ اب حضرت امام حسین ان کی شان کون نہیں جانتا؟ آپ کس کے بیٹے، یہ کس پہ پوشیدہ ہے؟ آپ کی شان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ اس وقت مسجد نبی شریف کے امام ہیں، ساری شانیں آپ کی برحق ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ ابھی پیدا نہیں تھے ہوئے تو آپ کی چچی ام الفضل یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھے، میں اس وجہ سے بڑی پریشان ہوں۔ خواب میں نے یہ دیکھا آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ میری گود میں آ گیا، اس وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خواب بڑی مبارک ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ میں تجھے پرورش کے لیے عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، آپ 6 ماہ ہیں، آپ جانتے ہیں 6 ماہ کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسن ابھی دودھ پینے کی مدت میں تھے، تو دو بچوں کی پرورش ایک ماں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی پرورش کی ڈیوٹی حضرت ام فضل کی لگا دی۔ جب حضرت امام حسین تھوڑے سے بڑے ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا پیار دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے، نانا جی کھڑے ہوں، آج میں نے آپ کی برابری کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کیسے برابری کرنی ہے؟ تو کہنے لگے مجھے اٹھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچا اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے یہ جسم پہ پاؤں رکھتے ہوئے اوپر کو یہ چڑھ رہے تھے، کبھی آپ کے گھٹنوں پہ پاؤں، کبھی آپ کے سینے پہ۔ جب آپ کے سینے پہ پاؤں آئے نا تو حضرت امام حسین بڑھ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تو مجھ سے بھی اونچے ہو گئے ہو، اب تو رہنے دو۔ اتنا پیار تھا نبی کریم علیہ السلام سے، اور پھر ان کو جہاد کی تربیت بھی خود عطا فرمائی، بچپن بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمانا کرنا، میرے سامنے دونوں کشتی کرو۔ آپ نے فرمانا حسن حسین کو پاؤں سے پکڑو، یہاں سے پکڑ کے گراؤ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پردے سے پیچھے دیکھ رہی تھی، بار بار دیکھتی کہ آپ حسن کو بار بار بتا رہے ہیں، حسین کو نہیں بتاتے۔ تو انہوں نے عرض کر دی کہ ابا جان آپ کو چاہیے چھوٹے کو بتائیں، آپ بڑے کو بتاتے ہیں، حسن تو پہلے ہی بڑا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل امین بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاد کی تربیت گھر سے ہی دی جا رہی ہے، اور پھر فاقے بھی اس وقت ہی نبی کریم علیہ السلام جب خود بھوکے رہتے، ساتھ ساتھ اہل بیت کے افراد بھی 3 دن بھوکے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کربلا کے اندر کتنے دن بھوکے رہے، لیکن کسی کو بھوک پیاس محسوس نہیں اور کسی سے شکایت نہیں کی، کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے جن کو اس طرح کی تربیت بچپن سے ہی دی جاتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے۔ ان کے فضائل سناتا جاؤں میں فضائل کی طرف پھراؤں گا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو یہ واقعہ کربلا کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین آپ نکلے، آج کے موسم میں آپ مکہ شریف تشریف لائے، اس وقت جب آپ کا مکہ شریف آنا لوگوں کو پتا چلا، کوفے میں حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت تھی، ان لوگوں کو پتا چلا کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ یزید جیسا حکمران ہم پہ مسلط ہے اور آپ خاموش بیٹھے۔ اگر آپ یہاں تشریف نہ لائے
ہم سے بیعت نہ لی تو ہم کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پھر سرخرو ہو جائیں گے، کہیں گے امام حسین جیسے آدمی نہیں نکلے تو ہم نکلیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے سخت خط لکھے، اتنے خط تھے تبری کے لفظ 3 بوریاں بھر گئی۔ امام حسین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اب کوفہ جانا چاہیے۔ آپ نے رخت سفر باندھا، حج سے 2 دن پہلے وہاں سے نکلے۔ سب نے منع کیا، سب نے منع کیا، کوفے کے لوگ قابل اعتبار نہیں۔ ان لوگوں نے پہلے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا، یہ ان کے محب تھے۔ آپ حضرت علی کے خطبات پڑھیں کوفے کے، یہ کوفے کے لوگ حضرت علی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے تھے۔ ایک بندہ تو حضرت علی کو کہنے لگا، اس نے آپ کے مقابل چونکہ تھے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ایک بندہ حضرت علی کے گروہ کا وہ گیا، حضرت طلحہ اور زبیر کو شہید کر رہا ہے، آ کے کہنے لگا علی میں تیرے دشمن مارا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو پکا جانتی ہے، علی تو چنگا بندہ، تیرے نال ہو کے لڑیے تاں بھی تو نہ جانوی، جے تیرے مقابل نال لڑیے تاں بھی جانوی، یہ تو میرے تیرے مقابل سب۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا یہ میرے مقابل ہے؟ یہ تو دونوں وہ آدمی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے میرے سامنے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا تم دونوں کا قاتل انہوں نے فرمایا میں نے تو نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ طلحہ تیرا قاتل دوزخی ہے، تو دوزخی ہے۔ تو اس وقت وہ بندے کہنے لگے ہم آپ کے بڑے محب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تم جیسے محب نہیں چاہیے جو صرف میرے ترانے اور میرے گیت گاتے ہو، میرے لیے تم بڑے بڑے تم جملے پڑھتے ہو لیکن میرا حکم نہیں مانتے۔ وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے صحابہ کرام وہ میرے زیادہ لمبے قصیدے تو نہیں پڑھتے لیکن میرے ایک اشارے پہ اپنی جانیں لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرت امام حسین آپ جب نکلنے سے پہلے جب بہت زیادہ لوگوں نے مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے ایک چچا زاد ہیں حضرت عقیل کے صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل، بڑے مدبر، بڑے مفکر، بڑے عالم، بڑے سمجھدار، ان کو بھیجتے ہیں، وہ وہاں بڑے معاملہ شناس ہیں، وہ دیکھ کے صورتحال ہمیں آگاہ کریں گے پھر ہم چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، لوگوں نے بڑی بیعت کی آپ کی۔ روایت کے لفظ ہے تبری یہ لکھتے ہیں کہ 40,000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ ادھر یزیدیوں کو پتا چلا کہ نے اس کو خط لکھا ان کا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ سے کوفہ گیا، نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر ہیں، وہ تو بڑے نرم دل ثابت ہوئے۔ سب لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور آپ کو تمہارے گورنر کو نکال کے خود حضرت مسلم بن عقیل قابض ہو جائیں گے، حکومت وہ لے جائیں گے، تم سے تو حکومت گئی۔ اس نے راتوں رات پیغام ابن زیاد کو بھیجا، وہ آیا، اس نے نعمان بن بشیر کو اولاً معذور کیا، پھر وہاں کی گورنر اس پہ قبضہ کیا، پھر رات کو سارے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو بلیک میل کیا، بلایا، ان کی اولادوں کی دھمکیاں دی، صبح تک تم نے حالات میرے حق میں نہ کیے تو تمہاری اولادوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے مال تباہ کر دوں گا۔ اس نے دھمکیاں لگائی، سارے لوگ ڈر گئے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے دنیا داری۔ آج بھی اگر آپ اس طرح کا اعلان کرتے تو گورنمنٹ کر دے تو کوئی بندہ بھی دین کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اب جب اس نے اعلان کیا تو جناب سارا شہر مائیں ڈر گئی، سب ڈر گئے، ان کا نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم ابھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے وہ دین ہے، اہل بیت ہے، نبی کا خاندان ہے، دین ہے، حق ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ساتھ نہیں دے سکتے، حالات ٹھیک نہیں۔ یہ حالات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان حالات سے پہلے امام علی مقام کو خط لکھ دیا، وہ وہاں سے چل پڑے۔ پھر یہاں سے پیغام ملنا شروع ہوئے کہ جناب کوفے کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے چچا زاد شہید ہو گئے۔ فرزدق شاعر آپ کو ملا، اس نے آپ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ کوفے کے لوگ ان کی صرف زبانیں ہی آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں۔
یا آپ کے دشمن ہیں، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ اب میں نکل پڑا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب، حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ کتنی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کی 3 ہمشیرہ ہیں، پہلی حضرت زینب، دوسری حضرت ام کلثوم۔ تو حضرت زینب کی بات کر رہا ہوں، یہ کربلا میں ساتھ گئی ہیں، باقی دونوں ساتھ نہیں گئی، ایک کا تو بچپن میں وصال ہو گیا، ام کلثوم یہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی، بعد میں ان کا نکاح اور شخص سے ہوا، یہ بھی نہیں گئی، حضرت زینب ساتھ گئی ہیں۔ یہ اس وقت پوچھنے لگی آپ کو سارے بندے منع کر رہے ہیں، آپ باز کیوں نہیں آتے، جا کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا رو کے اپنی ہمشیرہ کو فرمایا، اے زینب میں نے رات کو اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے فرمایا اے حسین اگر تم بھی حالات کا مقابلہ کرنے سے ڈر گئے تو قیامت تک کوئی بھی ظالم کے خلاف نہیں نکلے گا۔ میں نے نہیں جانا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب چل پڑے، آگے گئے تو پانی پاس موجود تھا، غور کو 1000 کا لشکر دے کر جب ابن زیاد نے بھیجا، انہوں نے آگے جب آپ کو محصور کیا تو اندازہ کریں بیضاء کے مقام پر حضرت امام حسین کو انہوں نے پہلی دفعہ جب ان کا محاصرہ کیا، 1000 بندہ اور ایک طرف 72 آدمی، آپ بہادری کا تو پھر آپ اندازہ کریں، پھر جب کربلا میں پہنچے پھر بھی عمر بن سعد 22,000 کا لشکر بھی ہو اور ابن زیاد کو لکھے کہ مجھے مزید آدمی چاہیے، تو ابن زیاد نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ 72 آدمی اور تیرے پاس 22,000 کا لشکر ہے، ابھی بھی تو کہتے ہیں تجھے اور آدمی چاہیے۔ تو عمر بن سعد کہنے لگا تجھے یہ پتہ نہیں یہ علی کی اولاد ہے، ان میں سے اکیلا آدمی میرے 1000 آدمی میں بھاری ہے۔ اتنی طاقت اور اتنی جذبے کے ساتھ یہ 72 آدمی نکلے تھے۔ حضرت حر اس میدان میں موجود تھے، تو حضرت امام حسین نے ایک بڑا عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب حضرت حر نے امام حسین کو کہا آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں چلیں، تو پتا تو امام حسین کو بھی تھا نہیں ابن زیاد نے کیا میرے بھائی کے ساتھ کیا اور کیا آپ کرنا ہے۔ فرمایا لا تابعوکا اذن لا تابعوکا، حسین تیرے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا اذن لا ادعوکا، پھر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے محاصرہ کر لیا۔ اب حال یہ تھا کہ اس لشکر کے پاس پانی نہیں تھا، امام حسین کو پتا تھا بعد میں پانی بند ہو جانا ہے، اس کے باوجود حضرت امام حسین کے لشکر نے ہور کے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ ہور کا لشکر ایک طرف حضرت امام حسین کے مقابل آیا، دوسری طرف حضرت امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی۔ امام حسین نے فرمایا نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہو اور مجھے دھمکیاں دیتے ہو؟ تو کہنے لگا وہ ہم آپ کے فضائل مانتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، تنخواہ ملید کی لیتے ہیں، کام اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تنخواہوں کے مسئلے ہیں۔ آج بھی جو ملازم طبقہ ہے انہیں جب حرام کام سے روکی گئی، یہ تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ یہ اور کے ساتھ جو لشکر تھا ان کو بھی تنخواہ کا مسئلہ تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے ایک بڑا جاندار خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ آپ کو سنانے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من رعا سلطانا جاد یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگوں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا من رعا سلطانا جاجرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله۔ امام حسین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے جو مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال جانے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کیا
یہ اسے حلال جانے، سود کو حلال جانے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں گناہ اور زیادتی سے حکومت کرے، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، تو جو بندہ ایسے ظالم کے خلاف نہ نکلے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، اسے نہ روکے، کان حقا علی اللہ ان یدخل مدخلہ، تو یہ بات اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے کہ جو شخص اس ظالم کا فرمائے، یہ خاموش رہنے والے کو بھی اس ظالم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے۔ یہ بڑا آپ نے پورے 2 صفحے کا آپ کا یہ خطبہ، یہ اس کے اندر آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، شہدائے کربلا زندہ باد، شہدائے کرب و بلا زندہ باد، الا خبردار، اور کہنے کو آگے فرمایا الا ان ہؤلاء قد لازموا اطاعت الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی، وترکوا طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑا، واظہر الفساد، زمین کے اندر انہوں نے فساد برپا کیا، وعطلوا الحدود، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا، چھوڑ دیا، اور استحضروا جال فیض، اور قومی خزانے کو یہ ہڑپ کر گئے۔ دیکھیں امام حسین فرماتے ہیں جب حکمران ایسے ہوں، قومی خزانے کو کھائیں، ان کے خلاف نکلنا امت کے اوپر فرض ہے۔ یہ حسینی کردار یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف نکلیں، اور آپ نے فرمایا وَأَحَلُّوا حرام اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال جانا، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تھا اسے انہوں نے حرام کر دیا، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اسے آج روکوں۔ تم نے مجھے خطوط لکھے، تم نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تم سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، تم لوگوں نے میرے بھائی کو بھی دھوکے سے قتل کیا، تم نے میرے باپ کو بھی دھوکے سے قتل کیا، آج دھوکے سے تم مجھے بلا کے یہاں تم نے میرا محاصرہ کر لیا، اور تم آج محبت اہل بیت کے دعوے کرتے ہو۔ یہ کس قسم کی تمہاری محبت ہے؟ یہ تمہارے خطوط نہیں ہے۔ جب آپ نے خطوط دکھائے تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے خطوط ہمارے ہی ہیں، لیکن ہماری نوکری کا بھی مسئلہ ہے، ہم نوکری کی وجہ سے، ہم اپنے خطوط کی وجہ سے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دوبارہ ابن زیاد کو خط لکھا، اب کیا کریں، امام حسین تو ہماری بات ماننے والے نہیں، بلکہ اتنے زبردست خطبے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا سارا لشکر امام حسین کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ابن زیاد نے کہا ان کو بلیک میل کرو، ان کا پانی بند کرو، ان کے ساتھ شیرخوار بچے یہ خود بخود ہماری بات مان جائیں گے۔ تو یہ حر بھی ذرا نرم دل تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا یہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب اس نے نرمی دکھائی تو اس وقت ابن زیاد نے عمر بن سعد اور شمر کو مقابلہ کے لیے لشکر دے کر بھیجا۔ 9 محرم الاحرام کی رات انہوں نے دھمکی لگائی، انہوں نے کہا اب تو بیعت کا راستہ بھی نہیں، اب ہم آپ کو یہ نہیں کہتے بیعت کریں۔ شمر لئی تو کہنے لگا اب ہم صرف آپ کو قتل کریں گے، اب آپ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے 1 رات کا ٹائم دے دو، میں اپنے رب کے حضور التجائیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے ہم آپ کو ٹائم بھی نہیں دیں گے، لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، میرے کہنے پہ 1 رات کا ٹائم دے دو۔ اور کے کہنے پہ 1 رات کا ٹائم دیا گیا۔ امام حسین نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی، یا اللہ یہ کس قدر سخت امتحان ہے، میرے والد بھی انہی امتحانوں میں گئے، امام حسن کی بھی شہادت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی ساری عمر
تبلیغ فرمائی، لیکن ساتھ کبھی طائف میں آپ نے لوگوں سے مارے کھائی، کبھی مکہ شریف میں تو کبھی مدینہ شریف میں، مختلف جگہوں میں آپ نے مارے کھائی۔ اتنا سخت تبلیغ کا کام ہے، یا اللہ یہ تیرے دین کا کام ہے، اتنی مارے کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ امتحانات دنیا کے لیے، تو جو بندہ رب تعالیٰ کے لیے ان امتحانوں میں صبر اختیار کر لیتا ہے، رب تعالیٰ پھر اسے دونوں جہانوں میں خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کو جو جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، اس کے لیے جو امتحان حضرت امام حسین نے دیا ہے، وہ امتحان سب امتحانوں سے بڑا ہے۔ وہ امتحان یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہو، آپ کو واقعتاً جنت کی بشارت ہی عطا فرمائی جائے۔ 10 محرم الاحرام کے دن آپ کے خاندان کے سارے افراد کو شہید کیا گیا۔ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ پہلے یہ بندہ آیا، اس کو پکڑ کے اس نے شہید کیا، اس کو پکڑ کے اس نے شہید کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، وہ بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا تو پکڑ کے دے رہا تھا، جو اب اسے کرو شہید، اسے کرو شہید۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ہاں وہ روایات مضبوط ہیں جو کربلا سے زندہ بچے۔ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جو بیان فرمائی وہ سب سے زیادہ اتھینٹک روایات ہیں، کیونکہ وہ خود کربلا میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، حضرت امام حسین کے یہ صاحبزادے امام علی اوسط درمیانے ہیں، ان کی عمر اس وقت 31 سال تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ 4 ان کے اور بھائی بھی تھے، جن کا نام پہلے کا حضرت عباس تھا، اور دوسرے حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ یہ 3 وہ ہیں جن کے نام حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے، آج ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے نام حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھیں، حضرت علی کو حضرت ابن فاروق سے کتنا پیار تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابن فاروق سے کیا، جو حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی۔ اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ بتاؤں کہ جب حضرت ابن فاروق کا وصال ہوا نا، تو راوی بیان فرماتی جو اس حدیث پاک کے راوی ہے، کہتی میں کھڑا ہوا تھا جنازے میں، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے پیچھے سے یوں پکڑ لیا، مجھے جبھا لگا لیا پیچھے سے۔ میں کہا یہ بندہ مجھ سے اتنا زیادہ بے تکلف کون ہے جس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا؟ تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عمر فاروق کا جنازہ ہے اور حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے پکڑ لیا، اور وہ کہنے لگے ابھی آج میں یتیم ہو گیا ہوں، آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کے عمل کو میں کاپی کیا کرتا تھا، ہر نیک عمل کو دیکھ کے میں اس کے پیچھے چلا کرتا تھا، آج اس کے بعد کوئی ایسا شخص دنیا پہ نہیں رہا جس کے پیچھے علی چلا گیا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ دعائیں دینے لگے حضرت عمر فاروق کو، رحم اللہ عمر۔ کبھی آپ فرماتے رحم اللہ رحم کرے عمر پر، کبھی فرمایا اللہ عمر کی بخشش کرے، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عمر فاروق کے لیے اتنی دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب بھی میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ان کا تذکرہ سنا تو آپ فرماتے تھے ہر بات میں ابو بکر و عمر کا ساتھ تذکرہ کرتے، فرماتے خرجت انا ابو بکر و عمر، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، اس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں، ابو بکر بھی رکھتے ہیں، عمر بھی رکھتے ہیں، میں وہاں گیا، ابو بکر بھی میرے ساتھ، عمر بھی میرے ساتھ تھا، کل قیامت کے دن جب ہم قبر سے نکلیں گے پہلے میں نکلوں گا، پھر ابو بکر نکلیں گے، پھر عمر نکلیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کربلا میں جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت جب سارے افراد اہل بیت کے شہید ہو گئے، ہم یزیدیوں نے ہمیں پکڑ کے یزید کے دربار میں لے گئے، وہاں ہم سے جو ذلت آمیز سلوک کیے گئے،
آپ کے سر اقدس کو ایک نیزے پہ لٹکا کے سیر کرائی گئی. یہ مناظر تو حق بجانب تھے، لیکن فرماتی ہیں ایک منظر میرے لیے بڑا دردناک تھا. جب ہمیں دمشق کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا، ایک شخص نے امام حسین کے سر کے پاس جا کے یہ تلاوت کی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حضرت اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں بڑا تعجب خیز ہے. اگر بندہ غور کرے تو بڑی اس کے اندر بندے کے لیے حیرانگی ہے کہ 300 سال وہ ایک کروٹ پہ لیٹے رہے اور وہ زندہ بھی رہے، موجود بھی رہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین حقہ پہ قائم تھے. ان کے جسموں کو رب تعالیٰ نے کچھ نہیں ہونے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ اعلان فرمایا. جب اس بندے نے یہ آیت تلاوت کی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وقت سر اقدس سے یہ آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. اے قرآن پڑھنے والے، حضرت اصحاب کہف کے واقعے کو تو بتاتا ہے کہ وہ بڑے تعجب والا ہے. اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب والا میرا قتل اور میرا اس طرح اٹھا کر نیزے کے اوپر اٹھا کے میرا اس طرح بازاروں سے گھمایا جا رہا ہے. وہاں تو قتل نہیں ہوا، وہاں اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی میرے پورے خاندان کو، صرف اس وجہ سے یہ ظالم کے خلاف نکلے، اس وجہ سے انہوں نے شہید کیا. اور پھر یہ نیزے کے اوپر لٹکا کے بازاروں سے گھما رہے ہیں. فرماتی ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی تھے، لیکن کچھ مقامات ایسے تھے کہ جہاں زین العابدین کی ہمت بھی جواب دے گئی. اور 31 سال کی عمر میں فرماتے میرے سارے بال سفید ہو گئے. 31 سال کی عمر میں کسی کے بال سفید ہوتے؟ امام زین العابدین کے بال سفید ہو گئے. وہ غمناک مناظر دیکھتے. جب یہ قافلہ واپس مدینہ شریف پہنچا تو حضرت ابن مرتضیٰ کی ایک زوجہ زندہ تھی، وہ تشریف لائیں استقبال کے لیے. تو آگے حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کے نا پیچھے ہٹ گئیں کہ یہ کوئی غیر مرد ہے. تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، اے دادی ہوتے سے تو پردہ نہیں ہوتا. تو فرمانے لگے انت علی، تو علی ہے. غم نے حضرت امام زین العابدین کی شکل تبدیل فرما دی. اتنے حضرت امام زین العابدین نے امتحانات دیکھے. کربلا کا امتحان جس انداز سے امام زین العابدین نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. ان کے تو گھر والوں کے ساتھ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد امام زین العابدین نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. امام زین العابدین کے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ، امام حسن بصری، بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف میں جب جاتے تو ہم ایک نوجوان کے رونے کی آواز سنتے. وہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ پکڑ کے روتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کی رونے کی آواز سے میرا دل پھٹتا تھا. میں نے دیکھا تو صحیح پوچھوں تو صحیح اس نوجوان کے رونے کی وجہ کیا ہے، کون سا ایسا گناہ کر بیٹھا جس وجہ سے اتنا زیادہ یہ روتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس کے لیے توبہ کروں، رب تعالیٰ معاف فرما دے، میں بہت بڑا عالم دین ہوں. جب کہنے لگے میں جب گیا اور میں نے پیچھے سے کندھے سے جا کے پکڑا، میں نے کہا نوجوان میری بات تو سنو، تم کون ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے جب انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی تو وہ میرے پیر و مرشد امام زین العابدین سبحان اللہ اس انداز سے رویا کرتے تھے. وہ بندہ جس نے ان پہ پانی بند کیا تھا، جب
بعد والی حکومت آئی تو سارے قاتلین کو پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو وہ بھاگا مدینہ شریف میں آیا، امام زین العابدین کی چوکھٹ پہ آیا اور پانی مانگا۔ امام زین العابدین نے اسے بھر کے پانی پلایا، وہ جانے لگا تو پھر اسے کہیں پناہ نظر نہ آئی تو پھر آ گیا، پھر پانی اور روٹی مانگنے کے بہانے وہیں بیٹھ گیا کہ میرے پیچھے پولیس لگی ہے میں ان سے بچ جاؤں گا۔ تو امام نے بڑی خدمت کی، 2 دن رکھا، بہت خدمت کی، تو جانے لگا تو تحفے تحائف بھی دیے، تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پہچانا کیوں نہیں، جس وقت تم نے میرے چھوٹے بھائی پہ پانی بند کیا تھا میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں۔ ان کا پھر اتنا سلوک مہمان نوازی، فرمانے لگے وہ تیرا سلوک تھا، یہ ہم اہل بیت اطہار کا سلوک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کرب و بلا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، ہم اس وقت تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان۔ ہمارے نانے نے جو دین دیا ہے اس کے اندر ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ سب سے پہلا کام، یہ نبی کریم علیہ السلام کا شروع سے یہ شیوا تھا کہ سب سے پہلے جو آدمی آپ کے پاس تشریف لاتا آپ سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بات آپ کو سناتا چلوں، ٹائم پہلے ہی بڑا ہو گیا، یہ جو حضرات صحابہ کرام تھے آپ کو پتہ ہے اسلام قبول کرنے سے پہلی رب تعالیٰ نے ان کو اسلام کے ساتھ موافقت عطا فرمائی۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، یہ جب اسلام کو بھی قبول نہیں تھا کیا تو یہ فرماتے ہیں اس وقت کی نماز پڑھا کرتا، نماز کا پتہ ہی نہیں تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں، بس کس وقت آپ کھلی پتہ جس وقت سورج کی گرمی نے میری آنکھ کھول لی میں نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، آسمان نے سجدے میں چلے جانا، اٹھ گیا پھر چلے جانا، اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ادھر منہ ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر، کدھر منہ آیا کر لیا، جگہ پاک ہے، کپڑے پاک ہے، سب پاک، پتہ کوئی نہیں، بس نماز پڑھتے رہنا۔ گھر والے دیکھتے کہ نہان ہوتے تھے، بھائی بھی کہتے تھے، باپ والدین بھی کہتے تھے، یہ خود یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں بس کیا کرتا ہوں، میں بس یہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتی میرے قبیلے والے میرے بھائی والدین سارے حج پہ گئے، ادھر اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو یہ بڑے خوش سارے قبیلے والے واپس گئے، ان کے بھائی بھی جا کے کہنے لگے اے ابو ذر جو تم کرتے ہو ہم نے مدینہ شریف میں ایک بڑا مبارک چہرے والا اور بڑا خوبصورت آدمی دیکھا، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا وہ مبارک ہے کس طرح کا، اب پتہ تو تھا نہیں، نام کا تو پتہ نہیں تھا، مبارک ہی نام تھا، کہنے لگے بتاؤ مبارک کس طرح کا ہے۔ اب وہ مبارک کی صفتیں بیان کی، کہنے لگے کہ کتنے دن گزر گئے ہم مبارک کی صفتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ پایا کہ چلو مکہ شریف چلے اس مبارک کی زیارت کر کے آئیں، کہنے لگے کہ صرف ہمارا خاندان تیار تھا لیکن ساتھ پورا قبیلہ غفار تیار ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے اس مبارک کی زیارت کر کے آئیں۔ یہ مکہ شریف آ گئے، مکہ شریف سے باہر انہوں نے اپنی اونٹ وہاں روکے اور انہوں نے اونٹوں کی تجارت شروع کر دی۔ ابو ذر کہنے لگے میں پہلے جاؤں گا، کہنے لگے میں چلا گیا اور میں چھپ چھپ کے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا اور آپ کو دیکھا کرتا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کبھی اس پلر کے پیچھے چھپ گئے، کبھی اس کے پیچھے چھپتے ایسی جگہ جہاں مجھے دیکھ نہ سکے۔ کہنے لگے میں نبی کریم علیہ السلام کی چھپ چھپ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہی میں نے ساری نماز آپ سے سن سن کے یاد کر لی۔ اب ہوا یہ کہ جب ابو جہل یہ سارے بندے تکلیفیں جو دیتے تھے، کہنے لگے میں نے بھی یہ سن لیا کہ یہ سارے بندے نبی کریم علیہ السلام کو کس وجہ سے تکلیفیں دیتے ہیں، کہتے میں نے بھی وہ ساری باتیں یاد کر لی اور ابو جہل کے سامنے جا کے میں نے بھی جب علل اعلان توحید کا اعلان کیا نا تو انہوں نے مجھے پکڑنا چاہا، میں ان سے بھاگ کے پھر جا کے کہنے چھپ گیا، یہ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ اب اعلان تو میرا ہو گیا تھا، میں یہ سارا واقعہ بخاری شریف میں کہتے میں نہ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ اے ابو ذر کھانا کھایا ہے کہ کھانا ہے، کہ 12 دن کے بھوکے تھے،
12 دن سے یہ کوٹ لگا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے پہلا سوال ہی کھانے کے متعلق ہوا. تو عرض کی یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے مہمان کے لیے ابھی میں کھانا لے کے آیا. ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو یہ نبوی طریقہ ہے کہ پہلے آپ مہمانوں کو کھانا کھلائیں. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جن کے ہم بیٹے ہیں ہمیں یہ حکم ہے کہ آنے والوں کو پہلے کھانا کھلائیں. اب شہادت کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بڑی وہ بھی ایک اتھینٹک واقعہ ہے. حضرت ام معبد, شاید آپ نے نام سنا ہو, بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی مبارکہ ان کے نام کی موجود ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں. میں سارا واقعہ نہیں چھیڑنا چاہتا, صرف یہ واقعہ بیان کروں گا. بڑے 18 دن لگ گئے, بھوک سخت لگی ہے. ام معبد کا درمیان میں ڈیرا آیا, بکریاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا اے ام معبد بتاؤ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. بکریاں تھیں, وہ بھی باہر چرنے کے لیے گئی ہیں. بکری ہوتی تو شاید آپ کو دودھ پیش کر دیتے. تو سامنے ایک کمزور سی بکری کھڑی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نکال. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ. وہ کہنے لگی یہ بیمار سی لگ رہی ہے, تو یہ بکری چرنے نہیں گئی, اس کا دودھ کیا نکلے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اجازت تو دو. نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگائے نا, تو ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے, لیکن اس کا دودھ نہ ختم ہوا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. شام کو جب ام معبد گھر آیا بکریاں لے کے, تو دور سے اس نے اپنی جو کلی تھی نا, جو غریبوں والا گھر تھا, وہ چمکتے دیکھا. رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھر میں وہ چراغ بھی نہ ہو اور ساری کلی چمک رہی ہو. تو ابو معبد حیران ہوا کہ یہ کلی اتنی چمک کیوں رہی ہے. اس نے آتے ہی سوال کیا ام معبد بتاؤ یہ سارے کا سارا گھر جگمگا کیوں رہا ہے؟ ام معبد بھی کہنے لگی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا, ایک مبارک چہرے والا آیا تھا, وہ مسکراتا تھا, اس کے دانتوں کی یہ نورانی شعاعیں جہاں جہاں بڑھتی تھی رب تعالیٰ نے ساری چیزوں کو روشن کر دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. شان مصطفیٰ زندہ باد. وہاں نبی کریم علیہ السلام ٹھہرے, آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کا معمول یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بچہ کو وضو پانی پی لیتے تھے, اور جو باقی بچہ تھا وہ کہیں نہ دور جا کے پھینکتے جہاں کسی کے قدم نہ لگے, اس کا احترام کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر نے ایک جگہ نہ جہاں دیکھا کہ یہاں قدم نہیں لگتے, اونچی جگہ وہاں جا کے وہ پانی ڈال دیا. حضرت ام معبد فرماتی ہیں جہاں انہوں نے پانی ڈالا تھا وہاں رب تعالیٰ نے ایک اتنا زبردست قسم کا درخت اگایا, اور ایک سال کے اندر وہ اتنا تناور درخت بنا, اس کے اوپر اتنے مزیدار پھل لگے اور اس کے پتے بھی اتنے زبردست تھے کہ جب ہم میں سے کسی کو بھی کوئی بھی بیماری لگتی اس درخت کے پتوں کو ہم دھو کے پی لیتے, رب تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جان مصطفیٰ زندہ باد. نعرہ حیدری. ام معبد فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ جو درخت تھا اس کے پتے بھی جھڑ گئے اور اس کے پھل بھی گر گئے, اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ آج واقعہ کیوں پیش آیا. تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جب اس درخت کے پتے جھڑے اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت واقع ہوئی. اس کے بعد اس درخت کے اوپر پھل نہیں لگا, پتے لگتے تھے, ہاں پتوں میں شفا اس طرح ہی تھی. پتوں کو ہم دھو کے پیتے شفا مل جاتی, لیکن وہ جو مزیدار قسم کا پھل تھا وہ نہیں تھا لگتا. تو بعد میں ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت کے پتے بھی سارے کے سارے گر گئے اور اس کی ٹہنیاں بھی گر گئی.
بالکل مرجھا گیا اور جہاں بھی ہم ہاتھ لگاتے تو ہمیں خون نظر آتا. اس کے بعد جب ہم نے پتہ کیا کہ یہ کیوں واقعہ پیش آیا تو چند دن بعد جب ہمیں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہی دن تھا جس دن وہ درخت گرا تھا، وہی دن اور وہی وقت حضرت امام حسین کی شہادت تھا. ساری کی ساری نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ وہ سارے دروازے، وہ ساری رحمتیں، وہ سارے کے سارے امت محمدیہ پر بند ہو گئے. یہ ایک انتہائی دردناک اس امت کے لیے پہلو ہے کہ امت کے آدمیوں نے ہی نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ ظلم کیا، لیکن امام حسین نے جس استقلال کے ساتھ اور جس ثابت قدمی کے ساتھ دین کے اوپر پہرا دیا، اس کی مثال پوری دنیا میں بعد میں نہیں ملتی. سبق آپ کا وہی تھا جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جابر بادشاہ کے سامنے اگر نہ نکلیں گے تو یہ اس کے لیے آپ کی حمایت ہوگی. پھر آپ کا اس وقت آپ کو دین فائدہ نہ دے گا اگر آپ نے ایسے ظالم حکمران کے دور میں آنکھ کھولی ہے. تو کردار حسینی یہ ہے آپ یزید کے ساتھ نہ ہو جائیں بلکہ اس کے خلاف علم شہادت، علم امام حسین اٹھائے ہوئے آپ کے اوپر ثابت قدم ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں امام حسین جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ باللہ. اب یہ امام حسین کے کردار کے حوالے سے تو بات ہو گئی، آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اس دن کو کیا کرنا چاہیے وہ معمولات سن لیں. سب سے پہلے یہ کہ اس دن ہر آدمی کو نہانا چاہیے. 10 محرم کو نہانے کا فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آئندہ سال بڑی بڑی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے. دوسرا عمل اس دن یہ کرنا چاہیے کہ خیرات کرنی چاہیے. آپ جتنی زیادہ خیرات کریں گے اس دن کو امام حسین کے نام کی کریں یا ویسے کریں، اپنے لیے کریں، صدقہ کریں، جو بھی کریں، جتنی خیرات کریں گے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا رب تعالیٰ آپ کے گھر سے قحط دور فرمائے، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. تیسرا کام اس دن یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات بحال کرنے چاہیے. چوتھا کام امام حسین کی شہادت، آپ کے تذکرے، آپ کی سخاوت، آپ کی مہمان نوازی، اس کو ذکر کرنا چاہیے. وہ الحمدللہ ہم نے کر دیا. پانچواں کام جو نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا، آپ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، ساری رات ذکر و اذکار میں گزارا کرتے تھے. دن تو گزر گیا، اب رات کا ٹائم ہے. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو ذکر کا ہم پروگرام ضرور رکھتے ہیں. آج بھی ہم نے اس اعظم کا ذکر شریف کرنا ہے. اس کے بعد نوافل کی کثرت کرنی چاہیے. آپ نوافل پڑھیں گے، اس کے لیے پھر علماء نے مختلف تعداد بتائی ہے، بہرحال آپ جس انداز سے بھی آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھیں. اگر آپ ادھر رہیں گے ہم خود پڑھائیں گے. بہرحال سرکار غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا جو آدمی اس رات کو نوافل پڑھے اور سورہ فاتحہ شریف کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس انداز سے 12 رکعت نوافل پڑھے، رب تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائے. یہ بڑی بابرکت والی انعاموں والی رات ہے. اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. 11 بجے زیادہ ٹائم نہیں، صبح بھی چھٹی کا دن ہے تو ہم آدھا گھنٹہ یا جتنا رب تعالیٰ نے چاہا ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر ہم وقفہ دیں گے، سلام ہوگا، دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر ہم وقفہ دیں گے جیسے پہلے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نوافل کا اہتمام بھی مسجد کے اندر باقاعدہ جماعت کی صورت میں کریں گے. دعا ہے خالق کائنات ہمارے اس تمام معاملوں کو اپنی بارگاہ میں